وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ زَكَّى الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا بِالْفَرَاغَةِ عَنِ الْحَاجَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَتَّى لَا يَمْنَعُ دَيْنُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النِّصَابِ لِأَنَّهُ يَنْتَقِصُ بِهِ النِّصَابُ وَكَذَا بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا۔ بھئی گزشتہ سبق کے آخر میں یہ مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ جس شخص پر اس قدر قرضہ ہے، اس قدر دین ہے کہ وہ اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیتا ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے، بھئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہیں لیکن اس پر قرضہ بھی 10 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے، تو دیکھو یہ اتنا قرضہ ہے جس نے اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب اس کے پاس یہ جو 10 لاکھ موجود ہیں اگرچہ یہ نصاب سے زائد ہیں لیکن یہ اس کی حاجت اصلی کے اندر مشغول ہیں یہ 10 لاکھ بھائی، کیونکہ یہ تو سارے کس کے اندر آ جاتے ہیں؟ قرضے کی ادائیگی میں ہی آ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کو یہ مال چونکہ اس کی حاجت اصلی میں مشغول ہے تو اس کو معدوم شمار کیا جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا گویا اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، اور جب مال اس کے پاس ہے ہی نہیں تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ جبکہ اگر اس کا مال جو ہے اگر دین سے زیادہ ہوا تو پھر جو زائد مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی جب وہ زائد مال نصاب کے بقدر ہو، جب وہ زائد مال کیا ہے؟ نصاب کے بقدر۔ مثلا قرضہ ہے اس پر 10 لاکھ اور مال اس کے پاس جو ہے وہ 11 لاکھ ہے، تو 11 لاکھ میں سے 10 لاکھ تو کس میں آ گئے؟ قرضے کے اندر مشغول ہو گئے، اور باقی یہ 1 لاکھ زائد ہے، اور یہ زائد جو ہے یہ نصاب کو اس کی مقدار پہنچ رہی ہے، یہ نصاب سے زائد ہے، تو اس کی کیا کرنا پڑے گی؟ سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گی۔ یہ معنی ہے وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ زَكَّى الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، اور اگر اس شخص کا مال جو ہے اس کے دین سے زیادہ ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا زائد مال کی، زکى الفاضلہ وہ زکوٰۃ دے گا زائد مال کی، اذا بلغ نصابا جبکہ وہ زائد کس کو پہنچتا ہو؟ نصاب کو پہنچتا اس کے بقدر ہو، تو اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بالفراغۃ عن الحاجۃ، بوجہ فارغ ہونے اس کی حاجت سے، کیونکہ یہ جو زائد مال ہے یہ اس کی حاجت سے زائد ہے۔ 10 لاکھ تو قرضے کے اندر مشغول ہیں اور یہ زائد حاجت سے زائد ہیں بھائی۔ والمراد به دین له مطالب من جهة العباد، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے مسئلہ ذکر کیا نا، پچھلا متن بھی ملائیں اور یہ والا متن بھی ملائیں۔ پچھلے متن میں کیا آیا تھا کہ جس شخص پر ایسا دین ہو جو کیا کر لے، اس کے سارے مال کا احاطہ کر لے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر اس کا مال اس دین سے زیادہ ہے تو پھر زائد مال کی کیا کرے گا؟ زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ دین سے ہر دین مراد نہیں ہے، بلکہ وہ دین مراد ہے جس کا کوئی بندوں کی طرف سے مطالبہ کرنے والا ہو۔ کس قسم کا دین مراد ہے؟ جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو کہ یہ دین تم پر دین ہے، یہ حوالے کرو ہمارے، تو بندوں میں سے کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کا دین اگر اس کے سارے مال کو گھیر لیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اور اگر سارے مال کو نہیں گھیرتا تو پھر جس قدر کو گھیرتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، اور زائد پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تو معلوم ہوا ایسا دین جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو وہ مانع زکوٰۃ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مانع زکوٰۃ ہے، یعنی جتنے مال کو وہ گھیرے گا اس کے اندر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔
جبکہ اس کے مقابلے میں یاد رکھیے وہ دین جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو وہ دین مانع زکوٰۃ نہیں ہے، وہ دین مانع زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا دین نظر ہے اور دین کفارہ ہے۔ منت ایک شخص نے مانی کہ اگر اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے فقراء کو دوں گا یا اتنے پیسے فلاں مدرسے میں دوں گا، تو یہ اب دیکھیے اس نے منت کے ذریعے اپنے اوپر ایک دین کو لازم کر لیا، یہ اس کو بعد میں ادا کرنا پڑیں گے۔ اسی طرح دین کفارہ ہے بھائی، تو کسی کفارے کی وجہ سے اس شخص پر دین آ جاتا ہے، مثلا قسم وغیرہ کا کفارہ ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے، تو یہ بھی اس پر لازم ہے۔ تو یہ دونوں دین ہیں، لیکن ان کا بندوں کی طرف سے مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں۔ دین نظر اس نے منت مانی تھی، لیکن کیا کوئی اسے اب مانگنے آئے گا کہ تم پر دین ہے ہمارے حوالے کرو؟ نہیں۔ اسی طرح دین کفارہ، اس میں بھی اس بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں۔ تو وہ دین جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو وہ دین مانع زکوٰۃ نہیں، وہ زکوٰۃ کے وجوب سے مانع نہیں ہے۔ لہذا صورت دیکھیے، صورت مثلا یہ کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس سال کے شروع میں نصاب کے بقدر مال تھا اور سال کا آخر گزر آیا، پورا سال ہو گیا، اب بھی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، لیکن سال کے بیچ میں اس پر منت کی وجہ سے بھی کوئی دین آ گیا یا کفارے کی وجہ سے بھی کوئی دین آ گیا ہے جو اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا، تو اب سال کا اختتام آیا، دیکھو اس کے پاس نصاب پورا ہے، تو کیا اب اس دین نظر کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مثلا منت کی وجہ سے اس نے 1,00,000 روپے اب ادا کرنے ہیں، اس نے منت مانی تھی اگر میرا یہ کام ہو گیا میں 1,00,000 روپے فقراء کو دوں گا، تو وہ دین اس کے ذمے ہے۔ اب اس وقت اس کے پاس مثلا 1,25,000 روپے ہیں، سال ختم ہوا تو کتنا ہے مال؟ 1,25,000 ہے، تو کیا دین نظر کا اعتبار کیا جائے گا؟ اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو 1,25,000 میں سے تو لاکھ کیا ہے؟ دین نظر ہے، تو کتنا رہ جائے گا؟ 25,000، اور 25,000 یہ تو نصاب کو نہیں پہنچتا، تو اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، اس دین کا اعتبار کیا جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، اور اگر اس کا اعتبار نہیں کرتے پھر تو 1,25,000 ہے، پھر تو نصاب پورا ہے، پھر اس پر کیا واجب ہوگی؟ زکوٰۃ۔ تو کیا یہ دین نظر یہ اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اگر اس کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ مانع زکوٰۃ بنتا ہے، اگر اس کا اعتبار نہیں کرتے تو یہ مانع زکوٰۃ نہیں بنتا۔ تو دیکھیے ضابطہ آپ کو میں نے بتلا دیا کہ وہ دین مانع زکوٰۃ بنے گا جس کا کوئی بندوں کی طرف سے مطالبہ کرنے والا ہو، اور جس دین کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں وہ مانع زکوٰۃ بھی نہیں۔ تو یہ دین نظر اور دین کفارہ اس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں، لہذا یہ مانع زکوٰۃ نہیں بنے گا، تو اس کا اعتبار نہیں کریں گے، لہذا اس شخص کو اس مال کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی کہتے ہیں والمراد به دین له مطالب من جهة العباد، کہ مراد جو ہے یہ جو دین کا ذکر آیا متن میں، اس سے مراد وہ ایسا دین ہے لہو مطالب من جهة العباد جس کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہو بندوں کی طرف سے۔ دین النکرہ ہے، لہو مطالب من جهة العباد یہ پورا جملہ ہے، اور نکرہ کے بعد پورا جملہ آیا تو یہ اس کی صفت بنے گا، تو موصوف سے پہلے کیا لفظ لائیں گے؟ ایسا یا ایسی، اور مراد اس سے جو متن میں دین کا لفظ آیا اس سے مراد ایسا دین ہے لہو مطالب من جهة العباد جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو۔ حتی لا یمنع دین النظر والکفارۃ، یہاں تک کہ منت کا جو دین ہے اور کفارے کا جو دین ہے وہ نہیں روکے گا، یعنی وجوب زکوٰۃ کو نہیں روکے گا، یہ مانع زکوٰۃ نہیں بنے گا، یہ مانع زکوٰۃ نہیں بنے گا۔ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ یہ مانع زکوٰۃ نہیں بنے گا، یعنی اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔
وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النِّصَابِ لِأَنَّهُ يَنْتَقِصُ بِهِ النِّصَابُ، جبکہ اس کے مقابلے میں دین زکوٰۃ جو ہے وہ مانع بنے گا۔ یرحمک اللہ، دین زکوٰۃ کیا ہے بھائی؟ دین نظر تو مانع زکوٰۃ نہیں بنے گا، دین کفارہ اس کا بھی کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں، لہذا وہ بھی مانع زکوٰۃ نہیں، پھر بھی وجوب آئے گا۔ لیکن دین زکوٰۃ خود جو ہے اس شخص پر ہے تو یہ مانع زکوٰۃ بنے گا۔ صورت اس کی یہ ہے دین زکوٰۃ کی، ایک شخص ہے، اس کے پاس سال کے شروع میں نصاب کے بقدر مال ہے، اور سال جب پورا ہو گیا تو اب بھی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، تو اس پر کیا واجب ہو گئی؟ زکوٰۃ واجب ہو گئی، یہ زکوٰۃ اس کے ذمہ دین ہو گئی، تو یہ ہے دین زکوٰۃ۔ لیکن اس نے یہ زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، یہاں تک کہ اگلا سال بھی پورا ہوا اور اگلے سال کے اختتام پر بھی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، تو کیا اب اس دین زکوٰۃ کا اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی دین زکوٰۃ کا اعتبار کریں گے، دین زکوٰۃ کا اعتبار کریں گے۔ تو دین زکوٰۃ کا اعتبار کرتے ہیں دوسرے سال کے اختتام پر، اور دین زکوٰۃ کس سال کا ہے؟ پہلے سال کا ہے، اس کا اب اس وقت اعتبار کریں تو یہ جو اس کے پاس مال ہے یہ نصاب سے کم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ نصاب سے کم ہو جاتا ہے۔ تو اور اگر اعتبار نہیں کرتے پھر تو اس وقت نصاب پورا ہے، اس سال کی بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ دین زکوٰۃ مانع بنے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا، تو لہٰذا دین زکوٰۃ کا اعتبار کیا، اور جب اس کا اعتبار کیا تو اب مال کیا ہو گیا؟ نصاب سے کم ہو گیا، اور جب نصاب سے کم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی دوسرے سال کی زکوٰۃ اب اس پر واجب نہیں ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النِّصَابِ، اور دین زکوٰۃ جو ہے وہ مانع بنے گا حال بقاء النصاب، نصاب کے باقی رہنے کی حالت میں، جب نصاب کیا ہو؟ باقی ہو۔ بھئی دوسرے سال کے درمیان کہیں نصاب بالکل ختم ہوا تھا، پورا مال اس آدمی کا ختم ہوا تھا؟ نہیں، نصاب تو دوسرے سال پر بھی اسی طرح وہی مال بچا ہوا ہے، اور پھر کتنا ہے؟ نصاب۔ تو دیکھو نصاب کے باقی رہنے کی صورت میں دوسرے سال پہ تو دین زکوٰۃ کیا بن رہا ہے؟ مانع بن رہا ہے بھائی، یہ معنی ہے وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النِّصَابِ، اور دین زکوٰۃ جو ہے وہ مانع ہے نصاب کے باقی رہنے کی حالت میں، لِأَنَّهُ يَنْتَقِصُ بِهِ النِّصَابُ، کیونکہ اس کی وجہ سے نصاب کم ہو جاتا ہے، اس کا اعتبار کرتے ہیں تو نصاب سے مال کم ہو جاتا ہے۔ وَقَضَى بَعْدَ الْإِسْتِهْلَاقِ، اور اسی طرح استہلاک کے بعد بھی ہے، استہلاک کے بعد بھی ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس سال کے آغاز میں بھی نصاب پورا، سال کے اختتام پر بھی نصاب پورا، تو اس پر کیا واجب ہو گئی؟ زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ لیکن اس نے زکوٰۃ ابھی ادا نہیں کی تھی کہ کچھ عرصے بعد اس کا سارا مال ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کے ذمہ دین زکوٰۃ تھا، لیکن درمیان میں کیا ہوا؟ اگلے سال اس کا سارا مال ختم ہو گیا، تو فقہا فرماتے ہیں اس سے دین زکوٰۃ ساقط ہو جائے گا، اس سے دین زکوٰۃ ساقط ہو جائے گا، جیسے وہ پچھلے مسئلے میں آیا تھا جہاں پر امام کرخی اور ابو بکر جصاص رازی رحمہ اللہ کا اختلاف آیا تھا، وہاں انہوں نے ذکر بھی کیا تھا دلیل کے اندر وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ، کہ وہ ضامن نہیں ہوگا نصاب کے ہلاک۔ تو وہاں دیکھو ایک شخص پر زکوٰۃ آ گئی ہے لیکن اس نے ابھی ادا نہیں کی، کچھ عرصے کے بعد اس کا سارا مال بالکل ختم ہو گیا، تو کیا فرماتے ہیں فقہا؟ اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ یہ مال ہلاک، سارا مال ہی ہلاک ہو گیا۔ ہاں لیکن اگر مال ہلاک نہیں ہوا بلکہ استہلاک پایا گیا، اس نے اپنا سارا مال خود ختم کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟
سارا مال خود ختم کیا، جس صورت میں بھی ختم کیا لیکن خود ختم کیا ہے، تو یہ استہلاک ہے، اور استہلاک کی صورت میں یاد رکھیے اس پر سے دین زکات ساقط نہیں ہوگا، تو لہذا اس کے ذمے وہ دین باقی رہے گا اور اس کو زکات ادا کرنا پڑے گی۔ کون سی صورت ذکر ہو رہی ہے؟ استہلاک۔ زکات اس کے ذمے ہے، ابھی ادا نہیں کی، پورا مال خود ہلاک ہوا تو زکات بھی ساقط، اور اگر اس نے مال ہلاک کیا ہے، خود ہلاک کیا ہے، استہلاک ہے، تو پھر اس سے وہ دین زکات ساقط نہیں۔ تو یہاں اب یہی ذکر کر رہے ہیں کہ وَقَضَى بَعْدَ الْإِسْتِحْلَاقِ، اور اسی طرح استہلاک کے بعد ہے، استہلاک کے بعد یعنی دین زکات مانع بنے گا استہلاک کے بعد بھی۔ صورت بنا لیں اس کی، صورت یہ، ایک آدمی تھا، اس کے پاس مال تھا نصاب کے بقدر، اس پر سال گزرا، اس پر زکات واجب ہو گئی، زکات واجب، اس نے زکات ادا نہیں کی، اور دوسرا سال اب چل رہا ہے، درمیان میں اس نے خود مال سارا ہلاک کر دیا۔ جب سارا مال اس نے ہلاک کر دیا تو اب استہلاک پایا گیا، تو اس کے ذمہ وہ دین زکات ہے یا ختم ہو گیا؟ وہ ہے، وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس کچھ مال آ گیا، نصاب کے بقدر مال آیا، تو اب نئے سال کا آغاز اس مال سے کریں گے، اب سال کو شمار کریں گے، جب اس کے بعد نصاب کے بقدر مال جس دن ہو جائے گا اس دن سے شروع کر دیں گے سال کا شمار کرنا، اور پھر اس پر بھی ایک پورا سال گزر گیا، اب سال کے آخر میں پھر اس کے پاس نصاب پورا ہے، تو اب اگر وہ استہلاک سے پہلے والا دین زکات جو اس کے ذمے ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ اب نصاب سے مال کم ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا اعتبار کریں گے؟ اگر اس کا اعتبار کرتے ہیں تو اس پر اس سال کی زکات نہیں، اور اگر اعتبار نہیں کرتے تو اس وقت نصاب پورا ہے، اس دوسرے سال کی بھی اس پر زکات آ جائے گی۔ صورت ذہن میں بن رہی ہے؟ پہلے سال کے اندر نصاب پورا تھا، وہ زکات واجب ہو گئی تھی، اس کے بعد اس نے سارا مال ختم کر دیا، لیکن سارا مال خود ختم کیا، لہذا وہ دین زکات اس کے ذمے سے ساقط نہیں، وہ پھر اس کے بعد مال آ گیا نصاب کے بقدر، اور پھر اس پر پورا ایک سال گزر گیا، اب دوسرا سال پورا ہو گیا ہے، تو کیا اب اس کے اندر وہ دین زکات کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ استہلاک کے بعد بھی دین زکات کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ دین اس کے ذمے ہے، تو لہذا اس وقت اس کا اعتبار کریں گے، اور جب اعتبار کرتے ہیں تو اس وقت مال نصاب سے کم ہو جاتا ہے، تو اس پر اس دوسرے سال کی زکات واجب نہیں ہوگی۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ دین زکات مانع ہے نصاب کے باقی رہنے کی حالت میں بھی، کیونکہ لِأَنَّهُ يَنْتَقِصُ بِهِ النِّصَابُ، کیونکہ اس کی وجہ سے نصاب کم ہو جاتا ہے، وَقَضَى بَعْدَ الْإِسْتِحْلَاقِ، اور اسی طرح استحلاق کے بعد بھی دین زکات کیا بنے گا؟ مانع بنے گا وجوب زکات سے، خلافا لزفر رحمہ اللہ فیہما، بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے ان دونوں صورتوں میں۔ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دین زکات مانع نہیں بنے گا، دین زکات، بھائی پیچھے دو صورتیں ذکر ہوئی نا، دو صورتیں کون سی؟ دین زکات فی حال بقاء النصاب، اور ایک ہے دین زکات بعد الاستہلاک، بعد الاستہلاک، تو ان دونوں کے نام رکھ لیں الگ الگ ان دو صورتوں کے، تاکہ آسانی سے اشارے سے آپ سمجھتے جائیں۔ پہلی صورت جو ہے نا دین زکات مانع بنے گا بقائے نصاب کی حالت میں، اس صورت میں جو اس کو ہم دین زکات کہہ لیتے ہیں، کیا نام رکھ دے گا اس کا؟ دین زکات۔ دوسرے کا ہم نام رکھ دیتے ہیں دین استہلاک۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو امام ظفر فرماتے ہیں دین زکات بھی مانع نہیں بنے گا، دین زکات دوسرے سال میں، اور دین استہلاک بھی مانع نہیں بنے گا، وہ فرماتے ہیں۔ وجہ دلیل کیا اس کی؟ وہ فرماتے ہیں دیکھو دین زکات کا
کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرے سال بھئی دوسرا سال آ گیا نا، پہلے سال کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ دوسرا سال پورا ہو گیا ہے اور دوسرے سال کے اختتام پر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، لیکن پچھلی زکوٰۃ اس پر باقی ہے، تو کیا اس پچھلے سال والا جو دین زکوٰۃ ہے وہ مانع بنے گا یا نہیں؟ طرفین کے نزدیک وہ مانع بنے گا، لہذا اس سال دوسرے سال کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ پچھلے سال والا دین زکوٰۃ مانع نہیں بنے گا، لہذا اس سال کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ پچھلے سال کی جو دین زکوٰۃ ہے اس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، اور جب بندوں کی طرف سے اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تو وہ کس کی طرح ہو گیا؟ دین نظر اور دین کفارہ کی طرح ہوا، اور دین نظر اور دین کفارہ تو بالاتفاق مانع زکوٰۃ نہیں، تو لہذا یہاں پر بھی دوسرے سال کے اختتام پر پہلے سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ مانع نہیں بنے گی، کیونکہ اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا بندوں کی طرف سے نہیں۔ اسی طرح دین استحلاق کی صورت میں بھی اس شخص کے ذمہ دین زکوٰۃ ہے، لیکن یہاں پر بھی اس پچھلے سال والی زکوٰۃ کا کوئی مطالبہ کرنے والا بندوں کی طرف سے کوئی نہیں، تو لہذا یہ دین استحلاق بھی کس کی طرح ہوا؟ دین نظر اور دین کفارہ کی طرح ہوا، لہذا اس کے اندر بھی یہ دین استحلاق بھی مانع زکوٰۃ نہیں بنے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے خلافاً لظفر رحمہ اللہ فیہما، بخلاف امام ظفر رحمہ اللہ کے فیہما ان دونوں صورتوں میں، ولی ابی یوسف رحمہ اللہ فی الثانی علی ما روی عنہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دوسری صورت میں بنا بر اس کے جون سے روایت کیا گیا ہے، بوجہ اس کے جون سے روایت کیا گیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ صرف دوسری صورت میں اختلاف کرتے ہیں۔ دوسری صورت کون سی تھی؟ کون سا دین؟ دین استحلاق۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین استحلاق جو ہے وہ مانع وجوب زکوٰۃ نہیں بنے گا، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ پرانی زکوٰۃ ہے اور درمیان میں اس کا سارا مال ختم ہو گیا تھا، اب اس پر ایک نیا سال گزر گیا نصاب پر، اور اس پرانی زکوٰۃ کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں۔ نئی پچھلی زکوٰۃ کا تو کوئی مطالبہ، بھائی استحلاق کے علاوہ دوسری کون سی صورت تھی؟ بقائے نصاب والی صورت جو تھی، یعنی دین زکوٰۃ، اس میں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو عشر اور زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ جو دین استحلاق جو ہے یہ اس کا بعد میں آ کر کوئی مطالبہ کرنے والا بندوں کی طرف سے نہیں۔ جب اس کا کوئی بندوں کی طرف سے مطالبہ کرنے والا نہیں تو یہ دین نظر اور دین کفارہ کی طرح ہوا، اور دین نظر اور دین کفارہ کے اندر تو بالاتفاق وہ مانع زکوٰۃ نہیں بنتے تھے، لہذا یہ دین استحلاق بھی مانع زکوٰۃ نہیں بنے گا، اور اس شخص پر دوسرے سال کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ولی ابی یوسف رحمہ اللہ فی الثانی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں دوسری صورت میں علی ما روی عنہ، بوجہ اس کے جو سے روایت کیا گیا ہے، لأن له مطالبا، یہ طرفین کی دلیل آ رہی ہے بھائی، طرفین کیا فرماتے تھے کہ دین زکوٰۃ بھی مانع بنے گا اور دین استحلاق بھی مانع بنے گا، لأن له مطالبا، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والا ہے بھائی، ان دونوں کا مطالبہ کرنے والا ہے کوئی شخص بھائی وہ کون ہے؟ مطالبہ کرنے والا کون ہے؟ تو یاد رکھیے وہ فرماتے ہیں وہ امام المسلمین ہے، مسلمانوں کا جو امام ہے وہ مطالبہ کرنے والا ہے، وہ مطالبہ، کیونکہ امام المسلمین سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لیجئے بھائی، زکوٰۃ لے لیجئے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں، صدقہ بھی، یہ جو عام انسان فقراء کو ویسے خیرات وغیرہ دے
یہ بھی صدقہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی کس کی رضا کے لیے دی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ البتہ پھر اس میں یہ فرق ہے کہ یہ صدقہ واجبہ ہے، اور وہ جو خیرات وغیرہ ہے وہ نفلی ہے، بھائی نفلی ہے، انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ البتہ یہ اس پر زکوٰۃ اس پر واجب ہے بھائی۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں امام المسلمین سے، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ آپ ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لیجئے۔ تو امام المسلمین کو خطاب ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مالدار جو ہوتے تھے ان سے صدقہ لیتے تھے، بھائی جو زکوٰۃ کا مال ہوتا تھا ان سے وصول کیا جاتا تھا اور مستحق لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو وہ بھی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے اور پھر مستحقین کو دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ بھی اسی طرح لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی تھی اور پھر مستحق افراد میں تقسیم کی جاتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والا ہے بندوں کی طرف سے، اور وہ کون ہے؟ امام المسلمین ہے، امام المسلمین۔ تو معلوم ہوا کہ امام المسلمین جو ہے وہ مطالب ہے کس کے اندر؟ مال زکوٰۃ کے اندر وہ مطالبہ کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو پچھلے سال کا دین زکوٰۃ ہے اس میں بھی امام المسلمین مطالبہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح دین استحلاق کے اندر بھی کون مطالبہ کرنے والا ہے؟ امام المسلمین مطالبہ کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں دین ایسے ہیں، دلیل چل رہی ہے طرفین کی، وہ فرماتے ہیں یہ دونوں ایسے دین ہیں جو امام المسلمین ان کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے، اور جو بھی دین جس کا کوئی مطالبہ کرنے والا موجود ہوتا ہے وہ دین کیا ہے؟ وہ دین مانع زکوٰۃ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دین بھی مانع زکوٰۃ بنے گا، اور اس کی وجہ سے نصاب اگر کم پڑ جاتا ہے تو زکوٰۃ اس شخص پر دوسرے سال کی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ لَهُ مُطَالِبًا، اس لیے کیونکہ اس دین زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والا ہے، وَهُوَ الْإِمَامُ فِي الصَّوَائِمِ، اور وہ امام ہے یعنی امام المسلمین ہے، فی الصوائم، چرنے والے جانوروں میں۔ کس میں؟ چرنے والے جانوروں میں، چرنے والے جانور۔ بھئی یہ آگے صوائم کے ابواب آ رہے ہیں، چرنے والے جو جانور ہیں یعنی جو سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چر کر گزارتے ہیں، یعنی ان کو گھر پر چارہ وغیرہ لا کر نہیں کھلایا جاتا بلکہ سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چر کر گزارتے ہیں، تو اس قسم کے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سونا چاندی کرنسی جو ہے، سونا چاندی اور کرنسی یہ روپے ڈالر وغیرہ سب کچھ، اور اسی طرح مال تجارت جو ہے ان کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ۔ تو ان سب کے اندر مطالب کون ہوا؟ امام المسلمین مطالبہ کرنے والا ہوا، اور پھر کن کو مال یہ دیا جاتا ہے اکٹھا کر کے؟ فقراء اور مستحقین کو دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ الْإِمَامُ فِي الصَّوَائِمِ، اور وہ امام المسلمین ہے چرنے والے جانوروں میں، وَالنَّائِبُهُ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ، اور اس کا نائب ہے مال تجارت کے اندر۔ چرنے والے جانوروں میں کون ہے مطالبہ کرنے والا؟ امام المسلمین خود ہے، اور مال تجارت میں مطالبہ کرنے والا کون؟ اس کا نائب ہے، نائب۔ بھئی یاد رکھیے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ طریقہ تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں بھی یہی طریقہ جاری تھا کہ یہ صوائم اور باقی مال تجارت وغیرہ ہے ان کی زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی تھی اور پھر فقراء میں تقسیم کی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، بھائی ان کا زمانہ آیا،
یہ جو مال تجارت ہے یہ تو عموماً تاجر چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ تو اب جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے، جب اس نے پوری زکوٰۃ وصول کرنی ہے تو اس کو تحقیق کرنا پڑے گی، پوچھنا پڑے گا، پتہ لگانا پڑے گا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، اور اسی کے بقدر اس سے کیا کرے گا؟ زکوٰۃ وصول کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مصلحتوں کے پیش نظر اس مال کی، یہ مال تجارت کی زکوٰۃ وصول کرنا بند کر دی۔ بھائی آپ نے اس کو تاجروں ہی کے حوالے کر دیا، یعنی مال کے جو مالک تھے انہی کے حوالے کر دیا، کیونکہ لوگوں کو زکوٰۃ کا اور زکوٰۃ کے احکام کا پوری طرح پتہ چل چکا تھا۔ مملکت اسلامی بے انتہا وسیع ہو گئی تھی اور سب لوگوں کو زکوٰۃ کے حکم کا پتہ ہے، تو آپ نے لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو انہی کے حوالے کر دیا کہ ہر شخص کیا کرے، اپنے اپنے مال میں سے خود ہی زکوٰۃ ادا کر دیا کرے گا، کیونکہ لوگوں کو زکوٰۃ کے حکم کا پتہ چل گیا تھا اور لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس طرح عاملین کے ذریعے مال تجارت میں سے زکوٰۃ کے وصول کرنے کو ختم فرما دیا بعض حکمتوں کی وجہ سے۔ ایک حکمت جیسے یہ ذکر ہوئی کہ تاجر پسند نہیں کرتا کہ اپنا مال کسی کو بتائے میرے پاس اتنا مال ہے، اور جبکہ عامل وصول کرے گا اس سے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے تو پورا مال بتانا پڑے گا، یا اس کو تحقیق کر کے پتہ لگانا پڑے گا اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنا مال۔ اور نیز اس وجہ سے کہ مستقبل پر بھی آپ کی نظر تھی کہ آگے پتہ نہیں کس قسم کے لوگ حکمران آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں پر ظلم و ستم کریں اور جبراً ان سے زائد مال وصول کیا کریں، جیسا کہ آپ آج کل دیکھتے بھی ہیں یہ ٹیکس لینے والے بھائی کتنی زیادتی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی، اور کس طرح رشوتیں وغیرہ یہ لیتے رہتے ہیں، اس کا تو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو ان کی نظر ان چیزوں پر بھی تھی کہ آگے پتہ نہیں کیسا زمانہ آتا ہے، کس طرح کے حکمران آتے ہیں، اور پھر جب وہ اس طرح یہ زکوٰۃ وصول کریں گے تو لازمی بات ہے کیا کریں گے؟ ظلم اور زیادتی کریں گے لوگوں کے ساتھ۔ تو چنانچہ آپ نے مال تجارت کے اندر زکوٰۃ کے وصول کرنے کو موقوف کر دیا، یعنی خود نہیں وصول کرتے تھے بلکہ انہی مالک جو تھے مال کے، انہی کو اپنا نائب قرار دے دیا کہ یہ خود ہی میری طرف سے نائب بن کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں۔ اپنے مال کی یہ کس مال میں انہوں نے کیا؟ مال تجارت میں۔ جبکہ سوائیں جو چرنے والے جانور ہیں وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے، جس جگہ پر بھی انسان رہتا ہے لوگوں کو اس کا پتا ہوتا ہے، تو وہ البتہ وصول کیا جاتا تھا، اور باقی مال تجارت کے اندر انہوں نے مالکوں ہی کو کیا بنا دیا؟ نائب بنا دیا۔ اور آج کل یہاں ہمارے پاس تو نہ کوئی مال تجارت میں کوئی وصول کرنے آتا ہے امام کی طرف سے، اور نہ سوائم میں کوئی وصول کرنے آتا ہے، تو اس میں ہر شخص خود ہی امام کی طرف سے نائب ہو کر کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا اپنے اپنے مال کی۔ تو ہر شخص گویا زکوٰۃ علیحدہ کرتے وقت، زکوٰۃ نکالتے وقت اصیل ہوگا، یعنی اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اور فقیر کو ادائیگی کرتے وقت وہ گویا خلیفہ کا نائب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خلیفہ کا نائب ہوگا بھائی، نائب ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّ لَهُ مُطَالِبًا، اس لیے کیونکہ دین زکوٰۃ جو ہے اس کا مطالبہ کرنے والا ہے، وَهُوَ الْإِمَامُ فِي السَّوَائِمِ، اور وہ امام ہے چرنے والے جانوروں میں۔ یعنی معلوم ہوا صاحب ہدایہ کے زمانے تک یہ طریقہ تھا کہ چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ جو ہے کون وصول کرتے تھے؟ عاملین، خلیفہ کے آدمی آ کر وصول کرتے تھے، اسی لیے کہا وَهُوَ الْإِمَامُ فِي السَّوَائِمِ، تو وَهُوَ الْإِمَامُ فِي السَّوَائِمِ، اور وہ چرنے والے جانوروں میں امام ہے، وَالنَّائِبُهُ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ، اور اموال تجارت میں امام المسلمین کا نائب ہے۔ بھائی نائب کون ہے؟ اس میں تو کوئی وصول کرنے ہی نہیں آتا، تو جواب دے رہے ہیں فَإِنَّ الْمُلَّاكَ نَوَّابُهُ، ملاک جمع ہے مالک کی، مالک بھائی، اور نواب جمع ہے نائب کی۔
تو فرما رہے فَإِنَّ الْمُلَّاكَ نَوَّابُهُ، اس لیے کیونکہ جو مال تجارت کے مالکین ہیں نوابُهُ وہ اس امام المسلمین کے نائبین ہیں بھائی. تو زکوٰۃ نکالنے میں الگ کرنے میں تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ اصیل ہے، اور زکوٰۃ جب فقیر کو دے رہا ہے تو امام المسلمین کا نائب ہے بھائی، نائب ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.